اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عفو و احسان کے فضائل بیان کیے جائیں گے۔ عفو کے معنی یہ ہیں کہ آدمی اپنا حق ساخط کرے، یعنی خصاص، بدلہ یا تاوان نہ لے۔ عفو حلم اور قزم غیظ سے علیحدہ ایک صفت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں 9ویں پارے کے 14ویں رکوع آیت نمبر 199 میں، سرسری برتاؤ کو قبول کر لیا کیجیے اور نیک کام کی تعلیم کر دیا کیجیے اور جاہلوں سے کنارہ ہو جایا کیجیے۔ دوسرے پارے کے 15ویں رکوع آیت نمبر 237 میں ارشاد فرمایا، اور تمہارا معاف کر دینا تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کو ترمذی، ابو داؤد اور مسلم نے روایت کیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ایسی ہیں کہ بخدا اگر میں حلف اٹھانے والا ہوتا تو ان پر حلف اٹھا لیتا۔ ایک یہ کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اس لیے صدقہ کیا کرو۔ دوسری یہ کہ اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے اپنا حق معاف کر دے تو قیامت کے دن اللہ اسے عزت سے نوازے گا۔ تیسری یہ کہ جو شخص اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر تنگی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ ایک اور حدیث، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تواضع آدمی کو بلندی عطا کرتی ہے، اس لیے تواضع اختیار کرو، اللہ تمہیں بلندی عطا کرے گا۔ عفو سے آدمی کی عزت بڑھتی ہے، اس لیے معاف کر دیا کرو، اللہ تمہیں عزت دے گا۔ صدقے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے صدقہ کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حق کی خاطر انتقام لیتے ہوئے نہیں دیکھا، ہاں جب کوئی شخص اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا تو سب سے زیادہ غصہ آپ کو آیا کرتا تھا۔ اگر کبھی آپ کو 2 باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا گیا تو آپ نے وہ بات پسند فرمائی جو دونوں میں آسان ہوتی، بشرطیہ کہ اس میں گناہ نہ ہوتا۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عقبہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ بات یاد نہیں رہی کہ پہلے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، اے عقبہ، کیا میں تجھے اہل دنیا و اہل آخرت کے افضل ترین اخلاق نہ بتلاؤں؟ جو تجھ سے نہ ملے اس سے مل، جو تجھے محروم کرے اسے دے، اور جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، اے اللہ، تجھے کون سا بندہ عزیز تر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ شخص جو بدلہ لینے کی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دے۔ یہی سوال حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا گیا۔ انہوں نے جواب دیا، وہ بندہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے جو انتقام کی طاقت رکھنے کے باوجود عفو و درگزر سے کام لے۔ تم بھی معاف کر دیا کرو، اللہ تمہیں محبوب رکھے گا۔ ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے حق کے سلسلے میں کسی شخص کی شکایت کی۔ آپ نے اسے بیٹھنے کا حکم دیا۔ ارادہ یہ تھا کہ مدعا ایلیا کو بلوا کر اس کا حق دلوا دیا جائے۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز مظلومین ہی فلاح پائیں گے۔ وہ شخص یہ سن کر واپس چلا گیا اور اس نے اپنا حق لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تمام مخلوق کو اٹھائے گا تو عرش کے نیچے سے ندا دینے والا 3 بار اعلان کرے گا، اے فرزندان توحید، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تم بھی ایک دوسرے کو معاف کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ
فتح کیا تو اولاً طواف کعبہ کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر کعبہ کے اندر تشریف لائے اور دروازے کی چوکھٹ پکڑ کر لوگوں سے دریافت فرمایا کہ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو اور کیا سوچ رہے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا ہم آپ کو بھائی، بھتیجا، حلیم اور رحیم سمجھتے ہیں۔ حاضرین نے یہ بات 3 مرتبہ کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ بات کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، کوئی الزام نہیں تم پر آج، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ لوگ یہ اعلان سن کر اس طرح نکل پڑے جیسے خبروں سے اٹھے ہوں اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے، آپ نے باب کعبہ پر اپنے ہاتھ رکھ کر یہ خطاب فرمایا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کو فتح دی اور دشمن کے لشکروں کو تنہا شکست دی۔ اس کے بعد قریش سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے گروہ قریش، تم میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہو اور کیا گمان رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اچھا کہہ رہے ہیں اور اچھا گمان رکھتے ہیں، آپ ہمارے شریف بھائی اور مہربان بھتیجے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اس وقت وہ بات کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہی تھی۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جب لوگ قیامت کے میدان میں کھڑے ہوں گے تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ جس شخص کا اللہ پر اجر ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ دریافت کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جن کا اللہ پر اجر ہے؟ فرمایا اللہ کے وہ بندے جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اعلان سن کر ہزاروں لوگ کھڑے ہوں گے اور کسی حساب کے بغیر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔